ویزا میں میرے تقریباً میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 15,000 میرے لگے تھے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دوست احباب میری کوریا کی لائف کے حوالے سے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے انسپائر ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی آنا ہے، کس طرح ہم آئیں گے، کتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ اور اکثر دوست احباب جب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میرے پاس ان کے لیے جواب نہیں ہوتا، کیونکہ میری فیلڈ کچھ اور ہے اور وہ کسی اور چیز کے لیے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کروں گا آج میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس طرح آیا ہوں اور کتنا خرچہ میرا ہوا ہے اور یہاں پہ میں کرتا کیا ہوں۔ تو چلیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں پروفیسر بیس اسکالرشپ پہ آیا ہوں۔ اور پروفیسر بیس اسکالرشپ میں یہ تھا کہ میں نے 2021 میں پہلے اپلائی کیا تھا، مختلف پروفیسرز کو ای میلز کی تھی، اور ای میلز کے ساتھ میں نے کچھ سی وی، ڈگری، ٹرانسکرپٹ وغیرہ اٹیچ کیے تھے اور مختلف پروفیسرز کو ای میل کیے تھے۔ پھر 2021 میں کچھ مجھے پروفیسرز نے جواب دیا تھا، لیکن میں 2021 میں آیا نہیں۔ پھر 2022 کے اسپرنگ کے لیے میں نے اپلائی کیا، اور ان میں سے کچھ دو ایک پروفیسر نے مجھے رپلائی کیا تھا، اور انہوں نے پھر مجھ سے انٹرویو وغیرہ لیا، اور تو انہوں نے کہا کہ آپ یونیورسٹی میں اپلائی کریں تو اسکالرشپ میں آپ کو دوں گا۔ پھر میں نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا اور مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا۔ اس ایڈمیشن کے بعد پھر مجھے پروفیسر نے کچھ ڈاکومنٹ دیے، کچھ یونیورسٹی نے بنا کے دیے، اور ان ڈاکومنٹس کے بیس پہ میں نے ویزا اپلائی کیا، اور ویزا میرا 1 یا 1.5 مہینے میں آ گیا اور میرا اسکالرشپ ہو گیا، اور پھر میں ادھر آ گیا۔ تو اس کے لیے پروسیس بڑا آسان تھا، اور ویزے میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگا، نہ ہی پیسے اتنے لگے، تو اس وجہ سے میں ادھر آ سکا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے اخراجات میرے لگے ہیں۔ تو آنے سے پہلے میں نے آئلٹس بھی دیا تھا 2-1 دفعہ، اور پھر اس کے بعد جو ڈاکومنٹس وغیرہ میں نے یونیورسٹی کے لیے بھجوائے تھے اس میں کچھ میرے 10 سے 15 ہزار آئے تھے، اور پھر میرے ایڈمیشن میں جو ہے تقریباً اپلیکیشن جو یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس میں میرے تقریباً 10 سے 15 ہزار روپے لگے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ویزا ہے، ویزا میں میرے تقریباً میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 15,000 میرے لگے تھے ویزا کی فیس جو تھی، کیونکہ اسٹڈی ویزا جو ہے وہ بہت ہی سستا ہوتا ہے باقیوں کے نسبت، تو میں نے تقریباً 15,000 روپے ویزا کے لیے دیے تھے۔ اور اس کے بعد جو ٹکٹ میں نے کرائی تھی، تقریباً ٹکٹ تو مجھے 1,30,000 یا 1,40,000 کی پڑی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے جب میں ادھر آیا تھا، کیونکہ پہلے منتھ مجھے پے ملی نہیں تھی، تو پہلے منتھ کے لیے میں پیسے بھی گھر والوں سے لے کر آیا تھا۔ لیکن اگر آپ اس کے پروسیس کی بات کریں کہ ویزا وغیرہ کی، تو میرے خیال میں یہ میڈیکل کو ملا کے یونیورسٹی کی اپلیکیشن، ایڈمیشن وغیرہ، ڈاکومنٹس بھجوانے وغیرہ کے چکر میں اگر یہ دیکھے جائے تو میرے خیال میں 1 لاکھ لگا تھا آئلٹس اور ادھر آنے کے لیے۔ جو شاپنگ میں نے کی تھی یا 1 مہینہ جو میں نے ادھر گزارا تھا اس کو نکال کے، مطلب 1 لاکھ تک میرا لگا تھا، جو کہ صرف پروسیس وغیرہ کہہ سکتے ہیں ان چیزوں کے لیے۔ تو میرا اوورآل اگر آپ دیکھا جائے تو باقی تو کافی خرچہ ہوا، لیکن یہ جو میں نے بتایا تھا یہ ہے۔ تو ادھر آ کے جو ہے ہم کوئی کام تو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ پروفیسر ہی ہمیں تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں ایک لحاظ سے، تو ہم نے یونیورسٹی میں 6 سے 7 گھنٹے یا 8-9 گھنٹے ہمیں کم سے کم ریسرچ کرنی ہوتی ہے، اور اس ریسرچ کے ہمیں وہ پیسے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم گھومتے پھرتے بھی ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کام ہمیں کرنا ہی پڑتا، تو اسٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں اپرچونیٹیز بھی مل رہی ہوتی ہیں گھومنے پھرنے کے حوالے سے۔ تو اس طرح میرا یہ سفر تھا، اور اسی وجہ سے جو اکثر دوست احباب کام کے لیے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ انہیں میں بتا نہیں سکتا ہوتا۔ تو یہاں پہ جو اگر آپ اسٹڈی کے لیے آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم جو تنخواہ ہے وہ 2 لاکھ ملتی ہے پی ایچ ڈی والوں کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ 4 لاکھ تک بھی چلے جاتی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس پروفیسر کے پاس آئے ہیں اور کس یونیورسٹی میں آئے ہیں۔ تو چلیں وہ چیزیں تو انشاءاللہ اسکالرشپ کے بارے میں نے ڈیٹیل میں جو میرا دوسرا یوٹیوب چینل ہے ایجوکیشن اینڈ اسکالرشپ وتھ اسد عباس، اس میں نے تفصیلاً بتا دی ہے، اور اسی اسکالرشپ کے بارے میں بھی میں نے تفصیلاً بتا دی ہے۔ تو جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو سے پہلے اس چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہوگی، تو اس چینل پہ تو خاص طور پہ میں اسکالرشپ کے حوالے سے بتاؤں گا۔ تو اگر آپ بھی اسٹڈی کے حوالے سے آنا چاہتے ہیں تو آپ وہ چینل دیکھ سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹائم بہت ذرا شارٹ ہوتا ہے کہ باقی جو دوست احباب ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو اسکل ورک ویزا پہ آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا کہ ہم ان سے ملاقات کر پائیں، اس لیے آپ کو ان چیزوں کی انفارمیشن نہیں دے پاتے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور وقت کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کے بارے میں یا جو کوریا کی لائف کے بارے میں وہ تو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، لیکن یہ سوال اکثر دوست کرتے تھے اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے گپ شپ ہوگی۔ اللہ حافظ۔